बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 20 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का मुकदमा सुनने वाले नैब मुकदमात, दो मुकदमात हैं वो सुनने वाले। जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी पर हमले की जो ख़बरें हैं और मुलज़िम गिरफ़्तार कर लिया गया है और बाकायदा तौर पर जज साहब की जानिब से और अदालत की जानिब से जो रिस्पॉन्स आया है, जो जवाब आया है, जो उनके तर्जमान की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है, असल मामला क्या था उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की दरख्वास्त दायर हुई है तोशाखाना में, और साथ जो उनकी दरख्वास्त है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में, उसमें अहम पेशरफ सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही की जानिब से 6 हलकों में इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। इंतखाबात का वक्त करीब आते ही सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है और परवेज़ इलाही ने 6 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। उन्होंने परवेज़ इलाही ने हलका 59, 64, 69 से कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए हैं और मुस्लिम लीग काफ के साबिक रहनुमा सूबाई असम्बली के हलकों 32, 33, 34 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। सरदार अब्दुल राज़िक ने अडयाला जेल में परवेज़ इलाही से कागजात पर दस्तखत लिए, जिन्हें जल्द ही इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये टोटल 3 MNA की सीटें हैं और 3 MPA की सीटें हैं, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात की, जिस पर परवेज़ इलाही ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उनके हवाले से लतीफ़ खान खोसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं, ये कहना था लतीफ़ खान खोसा का। लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि कागजात नामजदगी के असूल में मुश्किलात पेश आ रही हैं, हम हल्का बंदियों पर एतराज़ करने जा रहे हैं और कल तमाम हाई कोर्ट्स में हम दरख्वास्तें जमा करवाएंगे एतराज़ात के हवाले से जो हमारे कैंडिडेट्स को, जो हमारे उम्मीदवारान को कागजात नामजदगी नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि तारीख उनकी मर्ज़ी की हो, ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है। सीनियर वकील ने कहा हम सूबाई हुकूमतों और ज़िली इंतज़ामिया को भी फ्रीक बना रहे हैं और इस सिलसिले में कल तमाम हाई कोर्ट्स में रिट जमा करवा रहे हैं। उन्होंने कहा किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का वक्त गुजर चुका है और हमारे उम्मीदवार जेल में भी हुए तो हम वहाँ से भी इलेक्शन लड़ेंगे। उनका कहना था कि बानी PTI के कागजात नामजदगी हम जमा करवाने जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63 PTI रहनुमाओं के कागजात नामजदगी रुकवाने के लिए पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया है। GHQ गेट हमला केस में पिंडी पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63 रहनुमाओं के वारंट हासिल कर लिए हैं। पुलिस ने तमाम रिटर्निंग अफसरान को इन मुलजमान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने और गिरफ्तारी के लिए ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वारंट हासिल करने की दरख्वास्त मुकदमा के तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर सैयद नाज़िम हुसैन ने दी। दरख्वास्त में जरताज गुल हैं, उमर अयूब हैं, फ़रूख हबीब हैं, हमाद अज़हर हैं, जुल्फ़ी बुखारी है, वासिक क़य्यूम अब्बासी वगैरह के ये ख़िलाफ़ वारंट जारी किए गए हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि मुलजमान के ख़िलाफ़ शहादत आ चुकी, ये मुकदमा में नामजद मुलजमान है जो गिरफ्तारी से बचने के लिए जानबूझकर दीदा दानिस्ता तौर पर रुपोश है। उनके खिलाफ 9 मई के वाक़यात पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए दहशतगर्दी अदालत के जज इजाज़ आसिफ ने 63 तहरीक इंसाफ कायदीन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। उनमें 6 साबिक MNA, 7 साबिक MPA और 5 साबिक वुज़रा शामिल हैं। अब पंजाब पुलिस की जानिब से कहा गया कि हम रिटर्निंग अफसरान को भेजेंगे और हम उन्हें कहेंगे कि हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन लोगों को गिरफ़्तार करवाया जाए और इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। कानून में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि जो रिटर्निंग अफसर है उसके पास ऐसा कोई अख्तियार मौजूद है कि वो सिर्फ मुकदमा होने की बुनियाद पर या इश्तिहारी होने की बुनियाद पर ऐसी कोई कार्रवाई करे। अगर तो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होते हैं तो वो अलग मामला है, लेकिन इसके अलावा इश्तिहारी होना या रुपोश होने की बुनियाद पर रिटर्निंग अफसर कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं कर सकता, ना ही वो गिरफ़्तार करवा सकता, उसके पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से इमरान खान से मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू की गई है, उनका कहना है कि हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, हम चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों। अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी के सेक्रेटरी से उनके कागजात नामजदगी छीने गए। अगर लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए तो साफ शफाफ इलेक्शन का तासुर ख़त्म हो जाएगा।
انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے کل کاغذات نامزدگی دستخط کرائیں گے، مجھے آج جیل میں سادہ کاغذ لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ الیکشن کمیشن یقینی بنائے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں۔ عمران خان میاں والی لاہور اور اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف امپائر کے ساتھ ہمیشہ مل کر ساتھ کھیلتے ہیں، اس بار ہمارے امیدواروں کو میدان میں اترنے نہیں دیا جا رہا۔ ہمارا ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے، نہ ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر ہمارے لوگوں کو روکا گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے، ہم نہیں چاہتے حالات خراب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو ٹکٹوں کے حوالے سے عمران خان سے مشاورت چل رہی ہے، اس میں مزید وقت بھی لگ سکتا ہے۔ علی ظفر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کچھ پیغامات عوام تک پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ پورے پاکستان سے افسوسناک خبریں آ رہی ہیں جہاں ہمارے امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہے ہیں، ان سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے پر عدالتوں میں جائیں۔ امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھیننا فری اینڈ فیئر الیکشن کی عکاسی نہیں ہے اور ان کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس جو دائر کیا گیا ہے، اس کو بھی باقاعدہ طور پر سماعت کے لیے مقرر کیا ہے جج محمد بشیر نے 23 دسمبر کے لیے، اور نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اور بشرا بیگم کو 108 تحائف ملے، جن میں سے 58 تحائف ملزمان نے اپنے پاس رکھ لیے، اور انہوں نے کہا کہ جو رواں سال 14 جولائی کو توشہ خانہ کی تحقیقات تفتیش میں تبدیل ہوئی۔ عمران خان نے سعودی ولی عہد سے موصول ہونے والی جیولری سیٹ انتہائی کم رقم کی عوض رکھا گیا۔ توشہ خانہ قوانین کے مطابق تمام تحائف توشہ خانہ میں رپورٹ کرنے لازم ہے۔ نائب حکام نے ریفرنس میں بتایا کہ دوران تفتیش معلوم ہوا کہ بشرا بی بی کا سعودی ولی عہد سے جیولری سیٹ تحفے میں ملا۔ جیولری سیٹ ملٹری سیکٹری کے ذریعے توشہ خانہ میں رپورٹ تو ہوا لیکن جمع نہیں کروایا گیا۔ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی نے اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے جیولری کی من پسند قیمت لگوائی ہے۔ اتنا بڑا مذاق ہے نا یہ توشہ خانہ کہ جنہوں نے گاڑیاں ہڑپ کر گئے ہیں، جنہوں نے کبھی وہ گاڑیاں جو قانونی طور پر لی نہیں جا سکتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم بینیفیشری ضرور ہیں لیکن ہم نے مطالبہ نہیں کیا تھا گاڑیاں لینے کا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے، ان کے خلاف ریفرنس ٹھپ ہوئے پڑے ہیں۔ لیکن عمران خان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ دن بدن اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، اور اس طریقے سے اگر چیزوں کو چلایا گیا تو یہ چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی۔ دوسری جانب عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں جو درخواست ضمانت تھی، ضمانت بعد از گرفتاری، وہ بھی آج سماعت تھی، اور ساتھ عمران خان نے توشہ خانہ میں بھی ضمانت بعد از گرفتاری دائر کر دی ہے۔ تو جو 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں ضمانت بعد از گرفتاری پر بھی تاریخ 27 کی فکس کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، بعد از گرفتاری کی جو درخواستیں اس پر 8-8 9-9 دن کی تاریخیں ڈال کے لٹکا رہے ہیں، لیکن جو ٹرائل ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے۔ ٹرائل ہر روز سماعت ہوتی ہے لیکن جو ضمانتیں ہیں وہ 8-8 دن کی تاریخیں دی جا رہی ہیں، اور توشہ خانہ میں بھی اب اس ضمانت کو 27 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کیا ہے۔ تو دونوں نیب کے کیسز میں ضمانت بعد از گرفتاری 27 کو ہے، اور جو تیسرا مقدمہ ہے سائفر کا اس میں 22 دسمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو اب تک 3 مقدمات میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جج محمد بشیر جو کہ عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف جیل میں ہی ٹرائل کر رہے ہیں اور جیل میں ہی سماعت کرتے ہیں، وہ اڈیالہ جیل سے واپس آ رہے تھے کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی گاڑی کے پاس فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، تاہم جج اور ان کا عملہ محفوظ رہا۔ ڈان نیوز کے مطابق پولیس ذرائع نے کہا ہے کہ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر کی گاڑی پر راولپنڈی میں فائرنگ کی گئی۔ اب پولیس کی تردید بھی آ گئی ہے کہ وہ کوئی آپس میں کوئی ان کا ایشو تھا، کوئی شایان نامی لڑکا تھا، اس نے ہوائی فائرنگ کی ہے، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو جج کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی، ڈان نیوز کی یہ سٹوری ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذرائع نے کہا کہ پولیس نے فائرنگ میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے تھانہ ایئرپورٹ منتقل کیا ہے۔ بعد ازاں پولیس نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے میں مشکوک شخص نے روکے جانے پر فائرنگ کی۔ راولپنڈی پولیس نے ملزم شایان ذوالفقار کو حراست میں لے کر تھانہ ایئرپورٹ منتقل کر دیا۔ پولیس نے کہا کہ احتساب عدالت کے جج کے اسکواڈ کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، تاہم جج اور پولیس محفوظ رہے، جبکہ جج محمد بشیر کی گاڑی پر فائرنگ کی تردید کر دی ہے۔ راولپنڈی پولیس نے بھی احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر کی گاڑی پر فائرنگ کی تردید کر دی ہے۔ اب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، پہلے کوئی خبر آئی پھر دوسری خبر آئی، لیکن یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ اڈیالہ جیل سے واپسی جاتے ہوئے جج صاحب کو اگر
اس طرح کی کوئی مشکل پیش آئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ پہلے ہی درست نہیں ہیں، اور پہلے ہی یہ گراؤنڈ بنائی گئی کہ عمران خان اگر عدالت میں پیش کیا جائے گا تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اب ججز کے ساتھ بھی اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو یہ انتہائی افسوسناک ہوگا۔ جج کو سیکیورٹی دینا اور ہر شہری کو سیکیورٹی دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس کی وضاحت آنا ضروری ہے کہ کون تھا اور کس مقصد کے لیے یہ فائرنگ ہوئی، اور پھر پولیس نے بغیر کسی تصدیق کے یہ خبر کیوں دی کہ جج صاحب کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے اور جج صاحب محفوظ رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ تو تفصیلات ایک دو دن میں آئیں گی، لیکن یہ دو خبریں ہیں کہ پہلے جج صاحب کی گاڑی پر فائرنگ کا کہا گیا، اور پھر اب کہا جا رہا ہے کہ گاڑی کے پاس فائرنگ ہوئی اور وہ ہوائی فائرنگ تھی یا کسی اور مقصد کے لیے تھی، وہ جج کے لیے یا جج کے عملے پہ یا جج کا جو اسکواڈ تھا اس پر کوئی حملہ نہیں تھا۔ دوسری جانب بیرسٹر عمیر خان نیازی نے جو ان کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے ہیں ان کے والد سے میاں والی میں، اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے ہراسمنٹ کی، کہ ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے میری فیملی کو کاغذات نامزدگی نہیں دیے جا رہے، جو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی بھی ہے، جو سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے، جو سینئر ایڈوکیٹ ہے ہائی کورٹ کا، اگر اس کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے اپنے ہی آبائی علاقہ میاں والی میں، تو باقی پھر شہروں میں کیا حالات ہوں گے۔ اور جس طریقے سے جگہ جگہ دھڑا دھڑ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اس کی بابت لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس کی بھی جو تفصیلات کل ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔